السلام علیکم پیارے دوستو، نماز کا طریقہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ: قبلہ رخ کھڑے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں، اس طرح کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر پونچے کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ عورتیں اپنے ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد یہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو طاؤس کہتے ہیں۔ طاؤس یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آپ دل میں آمین کہیں۔ آمین کا مطلب ہے: اے اللہ، اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، وہ بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع کا طریقہ سن لیجیے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں
घुटनों पर मजबूती से रखिए, पिंडलियां सीधी खड़ी कीजिए, दोनों कोहनियां भी सीधी रखिए, कमर फैलाइए और सर को कमर के बराबर सीध में और निगाहें दोनों पांवों के अंगूठों पर रखें। जब आप रुकू में झुके हुए हों तो 3 मर्तबा रुकू की तस्बीह पढ़ें। سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 मर्तबा के अलावा आप 5 मर्तबा भी ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम का तर्जुमा ये है, पाक है मेरा रब जो बड़ा बुजुर्ग है। 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं और मुकम्मल तौर पर खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहिए। समी अल्लाहु लिमन हामिदा, इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी सुनी, जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द, इसका मतलब है ऐ अल्लाह सब तारीफ तेरे ही लिए है। जब आप मुकम्मल तौर पर खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कह चुके तो अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करें। सजदे का तरीका सुन लीजिए। सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे जमीन पर रहें और कलाइयां और कोहनियां जमीन से ऊंची हों और पेट रानों से अलहदा रहे और हाथ पसलियों से अलहदा रहे। सजदा करने का आसान तरीका ये है, पहले दोनों घुटने जमीन पर रखें, फिर दोनों हाथ रखें, फिर दोनों हाथ के बीच में पहले नाक फिर पेशानी जमीन पर रखें। सजदे में 3 मर्तबा ये पढ़ें, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى सुबहान रब्बियल आला का मतलब है बाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगारे बरतर की। 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़कर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाए। इतनी देर बैठें जितनी देर में आप 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कह सके, लेकिन ये सुबहान अल्लाह कहना नहीं है, बल्कि इतने वक्त बैठें और इस तरह बैठें जैसे 2 जानों होकर बैठते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाकर 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहकर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं और उसी तरह हाथ बांध लें जैसे पहली रकत में बांधे थे। अब ये दूसरी रकत शुरू हो गई। दूसरी रकत में पहले सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई और सूरत पढ़ें, मगर ये ख्याल रखें कि दूसरी रकत में पढ़ी जाने वाली सूरत पहली रकत में पढ़ी गई सूरत से बड़ी न हो। सूरत पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए। 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़कर समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए खड़े और मुकम्मल तौर पर खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहिए। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करें। सजदे में 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए 2 जानों बैठ जाएं। फिर जरा से वक्फे के बाद अल्लाह अकबर कहकर फिर सजदे में चले जाएं और 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए 2 जानों बैठ जाएं। इस तरह बैठे कि सीधा पांव खड़ा हो और उसकी उंगलियां किबला रुख हो और बाएं पांव पर बैठकर ये पढ़ें। इसे पढ़ते वक्त निगाहें गोद में हो। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله. اتحیات پڑھتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ پر شہادت کی انگلی کھڑی کر کے الا اللہ پر انگلی چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس دعا کے علاوہ کوئی اور مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. دعا پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے داہنی طرف منہ پھیریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہی کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریے. سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تو تھی اس نماز کی ترتیب جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے. اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی نیت کی تھی تو دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر کے جب بیٹھیں تو صرف اتحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں. اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں باندھے تھے. اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں، لیکن اگر واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں. یہ رکعتیں مکمل کر کے 2 زانوں بیٹھ کر وہی پڑھیں جو 2 رکعت والی نماز میں بیٹھ کر آپ نے پڑھا تھا، یعنی اتحیات، درود شریف اور دعا. اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر کر دعا مانگے. صدق اللہ العظیم. Please subscribe my channel, share and like my videos and press bell icon for latest updates.